بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بازار شام میں ایذا و مصائب برداشت کرنے کے بعد کاروان عشق جامع مسجد دمشق کے قریب پہنچا تاکہ یزید کی طرف سے دربار میں داخل ہونے کا حکم مل سکے۔ اسی دوران مروان ابن حکم آیا، اس نے واقعہ کربلا کے متعلق پوچھا، چنانچہ جب اسے تمام احوال بتائے گئے تو وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد یحییٰ ابن حکم آیا اور اس نے بھی واقعات کربلا پوچھے، تو جب اس کو بیان کیے گئے تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم، تم قاتل قیامت کے روز محمد مصطفیٰ کی زیارت اور ان کی شفاعت سے بہت زیادہ دور ہو گئے ہو۔ اب کے بعد میں بھی تمہارا ہمدل نہیں ہوں گا اور نہ ہی کسی معاملے میں تمہارے ساتھ ہمراہی کروں گا۔ اس کے بعد جب کاروان عشق کو دربار میں داخلے کی اجازت ملی تو تاریخ بیان کرتی ہے کہ 12 مرد سب سے پہلے داخل ہوئے کہ جن کے ہاتھ پس گردن بدے ہوئے تھے اور تمام قیدیوں کو ایک ہی زنجیر میں جکڑا ہوا تھا، جبکہ دوسری جانب سے یزید اپنے محل میں ایک بلند مقام پر بیٹھا ہوا تھا۔ پس تمام اسیروں کو لا کر یزید کے سامنے کھڑا کیا گیا تو امام سجاد نے فرمایا، اے یزید، تیرا کیا خیال ہے اگر رسول خدا ہمیں اس مقام پر کھڑا دیکھیں تو وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ یہ سنتے ہی یزید نے حکم دیا کہ امام سجاد کی ہتھکڑیاں کھول دی جائیں۔ سہل ابن سعد جو کہ بازار شام سے ہی کاروان عشق کے ہمراہ ہوئے تھے، وہ بھی دربار میں داخل ہوئے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک سونے کا تشت لایا گیا کہ جس میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کو دھو کر رکھا گیا تھا، اور جو سر لانے والا تھا اس نے بلند آواز سے کہا کہ میرے اونٹ کو سیم و زر سے بھر دو، اس لیے کہ میں نے ایک بادشاہ کو ہستی کا قتل کیا ہے۔ میں نے ایسے بادشاہ کا قتل کیا ہے کہ جس کی ماں کے جیسے کسی کی ماں نہیں ہے اور جس کے باپ کے جیسا کسی کا باپ نہیں ہے، اور نہ ہی نسب و نسل کے لحاظ سے اس کا کوئی ثانی موجود ہے۔ یزید نے اس سے پوچھا کہ اگر تو جانتا تھا کہ وہ اس قدر عظمت کا مالک ہے تو پھر اسے کیوں قتل کیا؟ اس نے جواب دیا کہ انعام و اکرام کے لالچ میں۔ چنانچہ یزید نے حکم دیا کہ سر لانے والے کو بھی قتل کر دیا جائے۔ یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جسے وہ امام علیہ السلام کے لبہائے مبارک پہ مارتا تھا اور ساتھ میں یہ شعر پڑھتا جاتا تھا، ہم نے بڑے باعزت لوگوں کے سروں کو شگافتہ کیا ہے جو بہت ہی زیادہ نافرمان اور ستمگار تھے۔ یزید کے اس عمل پر وہاں بیٹھے بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا اور ان اعتراض کرنے والوں میں یحییٰ ابن حکم بھی تھا۔ اس نے پکار کے کہا کہ وہ لوگ جو دریائے فرات کے کنارے قتل ہوئے ہم سے زیادہ نزدیک تر ہیں غلام ابن زیاد کی نسبت، کہ جس کا نسب بہت ہی زیادہ پست ہے۔ زیاد کی ماں سمیہ کی نسل تو ریت کے ذروں کے برابر ہو، مگر پیغمبر خدا کی بیٹی کی نسل کو ختم کر دیا جائے۔ یہ سنتے یزید نے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا اور پکار کے کہا، اے یحییٰ، خاموش ہو جاؤ۔ یزید کے اس عمل سے درباریوں میں سے بہت سے افراد کے چہرے متغیر ہو گئے اور ان کے چہروں پہ پریشانی کے آثار نمایاں ہوئے۔ جب یزید نے اپنے درباریوں کی حالت دیکھی تو ان کا ذہن تبدیل کرنے کے لیے اس نے بات کو اس انداز میں گھمایا اور پکار کے کہا، یہ حسین ابن علی کہتا تھا کہ میرا باپ یزید کے باپ سے بہتر، میری ماں یزید کی ماں سے بہتر، اور میرا نانا یزید کے نانا سے افضل ہے، اور میں خود یزید سے بہتر اور افضل ہوں، اور یہی چیزیں اس کے قتل کا سبب بن گئیں۔ شاید اس نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 نہیں پڑھی کہ وہ جسے چاہے حکومت عطا کر دے۔ پس یزید کی یہ فریب آور گفتگو سننا تھا کہ شامیوں کے چہرے مسکرانے لگے۔ اس کے بعد اس نے امام سجاد کی طرف منہ کر کے کہا، تم کون ہو؟ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں علی ابن الحسین ہوں۔ یزید نے کہا، اے حسین کے بیٹے، تیرے والد نے ہمارے ساتھ رشتہ داری کے تقاضوں کو برقرار نہیں رکھا اور میرے مقام و منزلت کا بھی لحاظ نہیں کیا، بلکہ وہ میری سلطنت کے در پہ ہو گیا، اور پھر خدا نے بھی اس کے ساتھ وہی کیا جو کہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یہ سنتے ہی امام سجاد علیہ السلام نے سورہ مبارکہ حدید کی آیت نمبر 22 کی تلاوت کی کہ کوئی مصیبت تم پر اور زمین پر نہیں پڑتی مگر یہ کہ اس کے پیدا کرنے سے پہلے وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ سن کر یزید نے اپنے بیٹے خالد سے کہا کہ تم اس کو جواب کیوں نہیں دیتے، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ امام سجاد کو کیا جواب دے۔ چنانچہ خود یزید دوبارہ بولا اور اس نے سورہ شورا کی آیت نمبر 23 پڑھی، تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے اور خدا بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اس بات کی توقع رکھتے ہو کہ تم ہماری بے عزتی کرتے رہو اور ہم تمہاری عزت کریں گے؟ تم ہمیں اذیت پہنچاتے رہو اور ہم تمہیں کچھ نہ کہیں۔ خدا جانتا ہے کہ ہم تمہیں اچھا نہیں سمجھتے اور ہم تمہیں دوست بھی نہیں رکھتے، اور نہ ہی تمہیں اس بات پر ملامت کرتے ہیں کہ تم ہمیں دوست رکھو۔ یہ سن کر یزید نے کہا کہ اے جوان، تو نے سچ کہا، مگر تیرے باپ اور تیرا نانا ہم پر امیر بننا چاہتا تھا، مگر خدا کا شکر ہے کہ اس نے انہیں قتل کیا اور ان کا خون بہایا۔ یزید کے جواب میں امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے معاویہ، ہند اور سکھر کے بیٹے، نبوت اور امامت ہمارے ہی خاندان اور ہمارے ہی بزرگوں کے پاس سے چلی آ رہی ہے۔ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے یقین جانو کہ بدر و احد و خندق میں رسول خدا کا علم میرے دادا علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں تھا، جبکہ کفار کا جھنڈا تمہارے باپ اور تمہارے دادا کے ہاتھ میں تھا۔ پھر فرمایا، اے یزید، جب بروز قیامت
قیامت پیغمبر تم سے سوال کریں گے کہ تم تو آخری امت تھے، تم نے میری اطرت کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ کچھ کو خون میں غلطاں کیا اور کچھ کو قیدی بنا لیا؟ تو تم ان کے اس سوال کا بھلا کیا جواب دو گے؟ اے یزید، تجھ پر افسوس ہے کہ اگر تو جان لیتا کہ تو نے کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے اور میرے والد، بھائی اور میرے چچاؤں کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا ہے، تو یقیناً تو خود کو جنگلوں اور پہاڑوں میں چھپاتا پھرتا اور خود کو زمین پر اور خاک پر بٹھاتا اور بلند آواز سے گریا کرتا اور واویلا کی صداؤں کو بلند کرتا کہ آخر کیوں میرے والد اور فرزند علی و بطول کے سر کو شہر کے دروازے پر لٹکا دیا؟ اس وقت ہم رسول کی امانت تمہارے درمیان موجود ہیں اور تجھے کل بروز قیامت رسوا اور پریشان ہونے کی خوشخبری دے رہے ہیں، اور یہ رسوائی اور پشیمانی کل بروز قیامت اس وقت ہوگی جب مجمع عام ہوگا اور سارے لوگ وہاں پر جمع ہوں گے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔